آج تعارف کتب کے سلسلے میں ہم جس کتاب کا تعارف کرا رہے ہیں وہ ہے مشہور زمانہ کتاب سیرت ابن ہشام، جس کا اصل نام السیرت النبویہ ہے، اور کتاب کے مؤلف ابو محمد عبد الملک بن ہشام بن ایوب حمیری ہیں، جو ابن ہشام کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ کتاب 8ویں صدی عیسوی دوسری صدی ہجری میں تصنیف کی گئی تھی۔ اس کی اولین سیرت و تاریخ اس کو اولین سیرت و کتاب کی تاریخ کتاب مانا جاتا ہے۔ یہ کتاب دراصل سیرت ابن اسحاق کی تلخیص اور تہذیب ہے۔ مثلاً اس کتاب کا کچھ حصہ سیرت سے براہ راست متعلق نہ تھا، اس لیے ابن ہشام نے اسے چھوڑ دیا، مشکل الفاظ کے بیان کیے اور بعض واقعات اپنی طرف سے اضافہ کیا۔ سیرت ابن اسحاق کو بطور سیرت ابن ہشام جو شکل ابن ہشام نے دی وہ اتنی مقبول ہوئی کہ لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اصل کتاب فراموش ہو گئی۔ اب یہی کتاب یعنی سیرت ابن ہشام متداول ہے۔ اس کے متعدد ایڈیشن جرمنی اور مصر سے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اس کی متعدد تراجم اور شروحات اور تلخیصات بھی ہوئی ہیں۔ سیرت ابن ہشام کی مقبولیت اور اہمیت کی وجہ سے اس کی کئی ایک شروحات بھی لکھی گئی، جن میں اولین کا نام الروض الانف ہے، جو امام سہیلی عبد الرحمن بن احمد سہیلی متوفی 581 ہجری 1175 عیسوی نے لکھی ہے۔ نیز عبد الرحمن الوکیلی نے روض الانف کی مبسوط شرح لکھی ہے، جو 7 ضخیم جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ سیرت ابن ہشام کی کئی تلخیصات بھی کی گئی ہیں، جن میں سے بعض منظوم بھی ہیں۔ سیرت ابن ہشام کے تراجم دنیا کی مختلف زبانوں میں بالخصوص فارسی، اردو، جرمنی اور انگریزی میں ہو چکے ہیں۔ الغرض سیرت طیبہ کے ماخذ میں اس کتاب کو سب سے زیادہ شہرت اور اعتماد حاصل ہے۔ سیرت ابن ہشام کی جو شرح امام ابو القاسم عبد الرحمن بن عبداللہ سہیلی نے کی ہے، یاد رہے کہ وہ ایک نابینا مصنف تھے، اور روزن الف کو دارالنشر دارالکتب اسلامیہ نے 1967 میں شائع کیا، جو 7 جلدوں میں ہے۔ اس کا اردو ترجمہ شرح سیرت ابن ہشام کے نام سے ادارہ ضیاء المصنفین بحیرہ نے کیا، جسے ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور نے شائع کیا ہے۔ یہ 4 جلدوں میں ہے۔ یہ کتاب مشکل الفاظ کی شرح، حل طلب مقامات کی وضاحت اور پیچیدگی کی باتوں کی تسہیل کے لیے لکھی گئی ہے۔ مصنف نے کہا ہے کہ یہ 400 کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ عبد الملک بن ہشام الحمیری، وفات 7 مئی 833 عیسوی، ایک مشہور مسلم مورخ اور محدث تھے، جو بصرہ میں پیدا ہوئے اور فسطاط قاہرہ میں انہوں نے وفات پائی۔ نامور مورخ اور ان کو نحوی مانا جاتا ہے۔ انہوں نے سیرت رسول کی جو کتاب لکھی وہ سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو ابن اسحاق کی کتاب مغازی اور سیر کی مدد سے ترتیب دی گئی ہے۔ ابن ہشام کے زمانے میں مصر و حجاز کے بعد وہ پہلا ملک تھا جہاں مالکی فقہ بڑے پیمانے پر پھیلا اور اس کے بہت سے شاگرد موجود تھے، یہاں تک کہ مصر میں یہ فقہ اس مقام سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا جہاں اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ ابن ہشام کے ہم عصر علماء میں شامل تھے عبد الرحمن بن قاسم العتکی معروف ابن قاسم، جو مدونہ کے راوی ہیں، عبداللہ بن الحکم اور اشہب بن عبدالعزیز۔ ابن ہشام نے امام شافعی سے بھی ملاقات کی۔ مزنی بیان کرتے ہیں جب امام شافعی مصر آئے تو اس وقت عبد الملک بن ہشام صاحب مغازی و سیر مصر میں عربیت اور شعر میں سب سے بڑے عالم تھے۔ ان سے کہا گیا کہ شافعی کی مجلس میں جاؤ، مگر وہ کچھ دیر تک ٹالتے رہے۔ پھر شافعی کے پاس پہنچے تو کہا، میں نے کبھی گمان نہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ شافعی جیسا کوئی شخص بھی پیدا کرے گا۔ ابن ہشام کا سب سے اہم کام ابن اسحاق کی سیرت نبوی کا اختصار اور ترمیم ہے، جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا، جو سیرت ابن اسحاق کے نام سے معروف تھی مگر اصل کتاب ناپید ہو چکی ہے۔ اب اسے دوبارہ جنہیں ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے مراکش سے دریافت کیا تھا۔ یہ کتاب اصل میں ناپید ہو چکی تھی، لیکن اس کا بیشتر حصہ ابن ہشام کی کتاب سیرت النبی میں جیسے کہ پہلے ذکر آیا موجود ہے۔
محمد بن اسحاق بن یسار بن خیار المدنی 704 تا 767 8ویں صدی کے قدیم ترین سیرت نگار تھے، جن کی مشہور کتاب سیرت رسول اللہ یا سیرت ابن اسحاق کے نام سے مشہور ہے۔